شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ تکویر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 29 آیتیں ہیں۔ جب آفتاب بے نور ہو جاوے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جاویں گے اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھوٹی پھریں گی اور جب وحشی جانور مارے گھبراہٹ کے سب جمع ہو جاویں گے اور جب دریا بھڑکائے جاویں گے اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھے کیے جاویں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر قتل کی گئی تھی، اور جب نامہ اعمال کھولے جاویں گے تاکہ سب اپنے اپنے عمل دیکھ لیں، اور جب آسمان کھل جاوے گا اور اس کے کھلنے سے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آنے لگیں گی، اور جب دوزخ اور زیادہ دہکائی جاوے گی اور جب جنت نزدیک کر دی جاوے گی تو اس وقت ہر شخص ان اعمال کو جان لے گا جو لے کر آیا ہے۔ اور جب ایسا واقعہ ہائلہ ہونے والا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو سیدھے چلتے چلتے پیچھے کو ہٹنے لگتے ہیں اور پھر پیچھے ہی کو چلتے رہتے ہیں اور اپنے مطالع میں جا چھپتے ہیں، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔ آگے جواب قسم ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کا لایا ہوا جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ ہے، اور وہاں یعنی آسمانوں میں اس کا کہنا مانا جاتا ہے، اور امانت دار ہیں کہ وحی کو صحیح صحیح پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، انہوں نے اس فرشتے کو اصلی صورت میں آسمان کے صاف کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور یہ پیغمبر مخفی بتلائی ہوئی وحی کی باتوں پر بخل کرنے والے بھی نہیں، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کی کہی ہوئی بات نہیں ہے۔ جب یہ ثابت ہے تو تم لوگ اس بارے میں کدھر کو چلے جا رہے ہو؟ بس یہ تو بالعموم دنیا جہاں والوں کے لیے ایک بڑا نصیحت نامہ ہے، اور بالخصوص ایسے شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے اور تم بدون خدا رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ انفطار مکے میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ جب آسمان پھٹ جاوے گا اور جب ستارے ٹوٹ کر جھڑ پڑیں گے اور جب سب دریا بہہ پڑیں گے اور جب قبریں اکھاڑی جاویں گی یعنی ان میں کے مردے نکل کھڑے ہوں گے، اس وقت ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو جان لے گا۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے تیرے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو انسان بنایا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دے دیا۔ ان سب امور کا مقتضی یہ ہے کہ تم کو ہرگز مغرور نہیں ہونا چاہیے، مگر تم باز نہیں آتے، بلکہ تم اس وجہ سے دھوکے میں پڑ گئے ہو کہ تم جزا اور سزا ہی کو جھٹلاتے ہو، اور تم پر تمہارے سب اعمال یاد رکھنے والے معزز لکھنے والے مقرر ہیں، جو تمہارے سب افعال کو جانتے ہیں۔ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے، اور بدکار یعنی کافر لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے، روز جزا کو اس میں داخل ہوں گے اور پھر داخل ہو کر اس سے باہر نہ ہوں گے، بلکہ اس میں خلود ہوگا۔ اور آپ کو کچھ خبر ہے
کہ وہ روز جزا کیسا ہے، اور ہم پھر مکرر کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ خبر ہے کہ وہ روز جزا کیسا ہے؟ وہ دن ایسا ہے جس میں کسی شخص کے نفع کے لیے کچھ بس نہ چلے گا، اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔